السلام علیکم ناظرین، رضوان وٹو پکڑ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میں اپنے پینل کا تعارف کروانے سے پہلے میں ٹاپک پہ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے ثانیہ پشاور۔ اس کے علاوہ جو ہے جو نظام ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس میں ہم بات کریں گے جس طرح نظام جو ہے بات کی جاتی ہے کہ صدارتی نظام آنا چاہیے، پارلیمنٹ نظام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم بات کریں گے کہ روز بروز جو ہے وزارتیں چینج کی جا رہی ہیں، اس پہ کوئی ایسا بندہ نہیں آ رہا جو کام کر سکے، جو ٹیم ناکام ہے۔ تو اسی پہ میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ انجینئر کامران حفیظ چوہان صاحب، چیئرمین منزل امراد پارٹی۔ السلام علیکم جی۔ اور ساتھ ہی سید آصف شاہ ہیں، سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو کامران صاحب، میں آپ سے یہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جیسے آپ کا جو ہے آپ کی پارٹی بھی ہے، آپ کا نظریہ بھی ہے کہ صدارتی نظام آنا چاہیے، تو صدارتی نظام کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ اس کے آنے سے فائدہ کیا ہوگا۔ لیکن جی وٹو صاحب کہ میں تو اپنے متعدد پروگراموں میں اور اکثر ابتدائیہ پہ میں بات یہی کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اب کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ آپ صدارتی نظام پہ اس ملک کو سوئچ نہ کریں جی اور یہ پارلیمانی نظام مکمل فیل ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی آپ جو پی ڈی ایم کے جلسے دیکھ رہے ہیں، جو حکومتی رویے دیکھ رہے ہیں ان جلسوں کے اوپر، یہ تمام ناکامی کی بگڑی ترین شکلیں ہیں جو ہم اس وقت پارلیمانی کی دیکھ رہے ہیں۔ اور پارلیمانی اپنے آخری جو ہے نا وہ وقت پر پہنچ چکا ہوا ہے، اور صدارتی کے بغیر ہمارے پاس حل نہیں ہے کسی صورت بھی۔ اور صدارتی کا مطلب ہے پھر ٹیکنوکریٹس کی آ جاتی ہے، اور جب کمپیٹنٹ لوگ بیٹھیں گے ان شعبوں سے متعلقہ لوگوں کو تعینات کیا جائے گا وداؤٹ بینگ الیکٹیبل، تو تب نظام اس ملک کا ٹھیک ہوگا۔ اور پھر وہ جب فرد واحد ذمہ دار ہوگا، فرد واحد ہی بلیم آؤٹ ہوگا، تب اصلاح آئے گی۔ جب گرو ہوں گے تو پھر گرو میں آپ تعین ہی نہیں کر سکتے کہ کس نے کیا غلط کیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تمام وہ ممالک ہی اس وقت ایکسل کر رہے ہیں ترقی میں جو پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی پر ہیں۔ لیکن صدارتی سے مراد وہ نہیں جو ہم نے پاکستان میں بار بار دیکھا، فوجیوں کا صدارتی، وہ صدارتی نہیں ہے، جمہوری صدارتی نظام، اور جس کے میں دیتا بھی رہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ایک ہی الیکشن ہوگا، انڈائریکٹ امریکن سٹائل میں نہیں، ڈائریکٹ ہوگا، لیکن میٹرک سے نیچے کا ووٹ آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ کامران حفیظ چوہان صاحب، آپ ہمیشہ صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، کیا آپ سمجھ اگر چلو مانتے ہیں کہ صدارتی نظام آ جاتا ہے تو کیا وہ کامیاب ہو سکے گا؟ سر بالکل، کم از کم جو نظام اس وقت ہم لے کر چل رہے ہیں نا، اس سے وہ بہت بہتر فارم ہے۔ اور آپ ٹرکی کی مثال لے لیں، یہ جب تک پریزیڈنشل بھی نہیں تھا اس کے کوئی اکنامک حالات اتنے اسٹرانگ نہیں تھے۔ یہ صدارتی میں بہت تیزی سے اپنے قرضے اتارے ہیں، اس کی کرنسی چڑھی ہے، یہ ایکسل کر رہا ہے، یہ اس کے ادارے مضبوط ہوئے ہیں، کیونکہ ایک فرد واحد کی لالچ نہیں ہوتی، وہ ہر ادارے سے وہ کچھ نچوڑے۔ جب آپ ایک عجوج مجوج کی پوری قوم لاگو کرتے ہیں ہر ادارے کے اوپر، اور ہر ادارے پہ جو لگتا ہے وہ اس ادارے سے وہ نچوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ ادارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرد واحد آپ ویسے اپنے ملک میں دیکھ لیں، جو لوگ صدر رہے، ضیاء الحق 11 سال صدر رہا، تو اس کی کتنی کرپشن سامنے آئی ہے، اس کی کتنے وہ فیکٹریوں کا مالک ہوا، کتنی جائیدادیں بنی، کتنے محلات اس کے تعمیر ہو گئے۔ تو جب جتھے ہم لے کر آتے ہیں، جتھے خرچ کر کے آتے ہیں، جتھے آ کے اپنی قیمت پوری کرتے ہیں، تو ملک نچوڑا جاتا ہے، اور برادریوں میں تقسیم ہوتے ہیں لوگ علاقائیت میں تقسیم ہوتے ہیں، لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ تمام پارلیمانی کے میرٹ پامال ہوتا ہے، انصاف پامال ہوتا ہے، جوڈیشری میں انڈکشن جو ہے وہ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتی ہے، لابنگس ہوتی ہیں، ہر ادارہ ختم ہو گیا، تو آپ کو صدارتی لانا پڑے۔ جی میں آصف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہی نظام کی جو بات ہو رہی ہے کہ صدارتی نظام آنا چاہیے، اور ایڈوکیٹ صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام سے ہی بہتری آ سکتی ہے، جس طرح اداروں میں آپ کے پتہ تصادم ہے اور جو صورتحال اختیار کر گیا ہے پاکستان میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں صدارتی نظام سے بہتری آئے گی؟ اور میں وہ بڑی معذرت کے ساتھ، میرے بڑے معزز دوست ہیں، اکثر پروگرام میں ہم بیٹھتے بھی اکٹھے ہیں، لیکن میں ان سے اختلاف یہ کروں گا کہ ہم امریکہ کی مثال دیتے ہیں، ترکی کی مثال دیتے ہیں، ہم انڈیا کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارے ساتھ آزاد ہے، ہمارا ساتھ اس کا کلچر ہے، ہمارے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ اگر ایک کامیاب جمہوری چلا رہا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اصل میں ہمارے نظام کے اندر ایسی باتیں ہیں، اندر ایسا کھوکھلا پن ہے کہ ہم اس کو بچانے کے لیے صدارتی نظام کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتاؤں، صدارتی نظام جتنا کرپٹ اس ملک کے اندر آئے گا نا، اس سے زیادہ کرپٹ نظام اور کوئی نہیں آئے گا۔ پوری پارلیمنٹ خرید لی جائے گی، پوری پارلیمنٹ یرغمال بنا لی جائے گی۔ آپ نے پہلے کتنے ایکسپیرینس کیے ہیں؟ آپ کے سامنے مثال میں جو ہم نے کہا جی گریجویٹ اسمبلی نے کیا کیا؟
ایک آدمی جو سیاستدان ہوتا ہے وہ پیور سیاست ہوتا ہے, اور جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں وہ پیدائشی سیاست ہوتا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے جو پڑھنے لکھنا بچہ, اسے پتہ ہے میں نے یہ مقام حاصل کرنا ہے, میں نے پڑھائی کرنی ہے. ایک کہتا ہے میں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, ایک کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے میڈیکل. خدا رہا اس ملک کو تجربہ گاہ نہ بنائیے. جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر بہتری کیوں نہیں لے کے آ سکتے؟ وہ پڑھا لکھا طبقہ جو موجود ہے, جو ایڈوائزر موجود ہیں, جیسے یہ کریں بڑے ٹیکنوکریٹ لوگ موجود ہیں. ہم نے ٹیکنوکریٹ کا حال دیکھ نہیں دیا جو ابھی آج ہم نے ایکسپورٹ کیے ہیں, امپورٹ کیے ہیں امریکہ سے. وہ سارے اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. جتنے ترجمان اس بنے ہوئے ہیں وہ سارے اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں یہ امریکن سے پڑھے ہوئے ہیں. بھئی امریکن کا پالیسی کلچر اور ہے, ہمارا لائف سٹائل اور ہے. انہیں ہمارے مسائل کا پرابلم کا ذرا پتہ نہیں کہ وہ کیا کریں. وہ اٹھ کے بیٹھ کے آگے بیان دے دیتے ہیں. اور میڈیا کی بھی کمزوری ہے کہ ہر اس بندے کو لے کے آنا چاہتے ہیں. جیسے لگ گیا ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر, ایڈوائزر ٹو سی ایم, ایڈوائزر ٹو. ہم کب تک یہ افورڈ کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم نہیں, میں شاہ صاحب کو جواب دینا چاہتا ہوں. شاہ صاحب کی اس کے اوپر ایک تو میں شعر پڑھنے لگا ہوں کہ آئینے نو سے ڈرنا, طرز کون پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. شاہ صاحب روایات سے باہر نہیں جانا چاہتے. دوسری بات, شاہ صاحب نے پیچھے بھی ایک دفعہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ انڈیا میں بڑا کامیاب ڈیموکریسی سسٹم چل رہا ہے. وہ تو فیل ہو گیا ہے, وہ تو بری طرح سے فیل ہو گیا ہے, اور وہ تو انڈیا کی اب تباہی سٹارٹ ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سچویشن میں پاکستان نے اس کو انکیچ نہ کرایا, پاکستان نے کوئی اپنا پراپر رول نہ دیا, تو یہ وقت دوبارہ پاکستان کو شاید ہی مل پائے کہ آج وہاں پہ سکھوں کی تحریک اٹھ گئی ہے, وہاں پہ مسلمانوں کی تمام جو دیگر ہندو سے اٹکے, اور ہندو بھی کون سے جو سپیریئر اپنی ریس یہ مودی صاحب کہتے ہیں, ان کے علاوہ باقی ہندو بھی ان سے متنفر ہو گئے ہیں. دس از اے ٹائم, اب تو اس کے کئی پاکستان بننے والے ہیں. اور کون سی جمہوریت اور کون سی کامیاب اور کون سے ان کے ادارے, ان کے ادارے تو فوج ہی ایک بڑا ادارہ, سب سے بڑا ادارہ ان کا, وہ اس کی حالت آپ دیکھ لیں, تعداد میں اتنا بڑا, وہ اس پوٹینشیل میں نہیں کہ وہ چائنا سے اپنے زمین واگزار کروا سکے. ادارے اس کے ختم ہو گئے ہیں, ڈیموکریسی اس کی کوئی نہیں. اور آپ کو میں پھر واضح کرتا ہوں, آپ کے پاس پاکستان کے لیے صدارتی طرز حکومت, اور وہ بھی جمہوری صدارتی طرز حکومت کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. اور ہمیں اس میں حصہ ڈالنا ہے, چاہے وہ ہماری گفتگو سے ہو, ہماری سوچ سے ہو, کہ ہم یہ پاکستان ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان بن سکے. تو پھر دوبارہ کہوں گا, اگر آپ یہ بات کرتے ہیں صدارتی نظام, اگر ترکی میں دیکھیں تو کتنے ریولیوشن آئے جو اس کے پیچھے فوج تھی. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں دیکھیں, شاہ جی کا جو سوال تھا کہ جو جس طرح پہلے ہائی جیک کا, یہ نہ ہو کہ اگر صدارتی نظام آتا ہے کہ وہی سسٹم وہ ہائی جیک ہو جائے, تو اس سے پھر کیا چینج آئے گا؟ یہ نہیں, اصل میں ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم صدارتی اس کی بات کرتے ہیں جس صدارتی تجربات سے ہم گزرے ہیں. جی سر یہ نظام ہے ہی نہیں. جس صدارتی کی ہم بات کرتے ہیں, جس کی وہ ساری جو شبیہ ہم امریکہ کے اسے لیتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کچھ اصلاحات کے ساتھ یہ بہت کلوزسٹ ماڈل ہے دنیا میں اس وقت ہماری خلافت کے طرز حکومت کا. ٹھیک ہے. اور میں تو ایک اور چیز کے بہت خلاف ہوں کہ جہاں جہاں بادشاہ آتا ہے, خواہ وہ سعودی عرب میں تو بالکل ہی نان اسلامک اسٹیٹس ہیں, خاندانوں کی حکمرانی ہے. یہ نان اسلامک اسٹیٹس ہیں. عام آدمی کو بولنے کا بھی حق نہیں ہے. عام آدمی کے وہاں پہ تو جو بولے وہ تو نظر نہیں آتا, نہ اس کا خاندان ملتا ہے. یہ ظالمانہ اسٹیٹس ہیں. بیسٹ اگر کوئی ترکی کی مثال دیں, ترکی کتنی دفعہ شاہ جی جو نظام کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں نظام جو ہے اصل میں جو جمہوری سسٹم ہے ہمارا, ہمارے اداروں کو بہتر ہونا چاہیے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. جس طرح عمران خان صاحب کا ایک ہی نظریہ تھا کہ میں اداروں کو آزاد کروں گا, ان کو کام کرنے دوں گا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ان کو اداروں کو کام کرنے دیا گیا ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں جن کامران حفیظ صاحب کی بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی اوپر سے ہم نے صحیح کر دیا, ٹھیک ہے, تبدیلی کا نعرے بھی لگا دیا, سب کچھ. آپ اگر صدارتی نظام بھی لے کے آئیں گے تو ادارے تو یہی رہیں گے, ادارے تو یہی اسی طرح ورکنگ کریں گے. آپ اس کے اندر کیا چینج لے کے آنا چاہتے ہیں جو آپ پارلیمنٹری نظام کے اندر نہیں لے کے آ سکتے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہمیں جو لیجسلیشن سے متعلقہ جو فورم ہے نا, لیجسلیٹو اسمبلی, اس کو ایگزیکٹو سے بالکل علیحدہ کرنا ہوگا. بالکل. جب تک اس کے مفادات اس میں سے ایگزیکٹو موجود ہے, ان کے مفادات ہیں, لیجسلیشن کبھی اس ملک کی اچھی نہیں ہو سکتی. لیجسلیٹو باڈی کا کام صرف لیجسلیشن ہونی چاہیے اور ایگزیکٹو کے رول اور جوڈیشری رول کو مانیٹر کرنا ہونا چاہیے. ایگزیکٹو میں صرف ایگزیکٹو کے لوگ ہونے چاہیے جن کا لیجسلیٹو اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اگر ہماری ایگزیکٹو لیجسلیٹو اسمبلی میں سے ہوگی نا سر, نہ اس ملک کا کبھی قانون اچھا بنے گا
اور تمام گیم مفادات کی چلے گی. ٹھیک ہے, ہمیں دیکھیں فرشتے نہیں مل سکتے, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا نظام ایسا ہے جس میں برے سے برا شخص بھی ایک حد سے زیادہ غلط نہ کر سکے. اور میں تو اسٹریٹ وے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے آپ بحث کرتے رہیں اور جس نے میں نہ مانوں پہ لگے رہے ہیں. پریزیڈنسی کے علاوہ آپ کے پاس حل کوئی نہیں. کامران صاحب آپ خود وکیل ہیں ماشاءاللہ, ماہر ناز وکیل ہیں, اس ملک کے لیے فخر ہیں. اب مجھے یہ بتائیں اس وقت آئین پاکستان کے اندر یہ حدود موجود نہیں ہے کہ عدلیہ, مقننہ, پارلیمنٹ یہ ایگزیکٹو سب علیحدہ علیحدہ ہیں؟ آئین پاکستان کی روح سے تو یہ سارے ابھی بھی علیحدہ علیحدہ. نہیں سر, آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں کبھی. یہ سب ایک دوسرے کے اندر گھسڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی پارلیمنٹ میں سے ہی آپ کی ایگزیکٹو ہے اس وقت, عدلیہ آپ کی اس کی کسٹوڈین ہے, عدلیہ سپیریئر بھی نہیں ہے. عدلیہ جو قانون اسمبلی بنا دے اس کو صرف وہ السٹریٹ ڈیمونسٹریٹ تشریح کر سکتی ہے. تو یہ نظام نہیں چلنے والا. آپ کو تینوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا پڑے گا اور تینوں کو اپنے اپنے سفیر پہ فلی پاورفل کرنا پڑے گا اور ہر دو کا تیسرے پہ چیک لانا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف سیپریشن آف پاور. اور اس کا بہترین ماڈل پہلے ہماری خلافت میں نے ڈیمونسٹریٹ کیا, اور اس وقت دنیا میں بہت صدارتی نظام ہے لیکن فیو کریکشنز کے ساتھ دی کلوزسٹ ماڈل جو ہمارے خلافت کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری امریکی طرز حکومت ہے. اس میں 3 فلاز ہے میجر, اور وہ میں ہمیشہ بتاتا ہوتا ہوں کہ ایک اگر یہاں لائیں تو اس میں اسلام کو سپریم لا کرنا پڑے گا. ایک انڈائریکٹ الیکشن کی بجائے ہمیں میٹرک سے نیچے کا ووٹ ختم کر کے میٹرک والے کا 1, ایف ایل اے کا 2, بی اے کا 3, ایم اے کا 4, ماسٹر کا 5 کرنا پڑے گا. ووٹ گننے بجائے تلنا شروع ہوں, اور جتنے لوگ اسمبلی کے لیے کھڑے ہوں لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے ان کی منیمم ایجوکیشن بیچلر ڈگری رکھنی پڑے گی. عمر کے علاوہ تعلیم کا تعین کرنا پڑے گا. اور جو ہے نا اس میں ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ 2 پارٹی سسٹم نہیں ہو جو امریکہ میں ہے. جی شاہ جی, میں آپ کے جس طرح سانحہ اسی دن کو سانحہ جی جو جی پشاور 16 ہوا دسمبر جو ہے اس پہ ہوا سانحہ ہوا, تو اس میں بہت سے بچے شہید ہوئے اور ہمارے اور بھی تو دہشت گرد بھی کچھ مارے گئے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آج سیاہ دن کے طور پہ بنایا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ بڑا بزدلانہ حکمت عملی اپنائی گئی دشمن کی طرف سے, دہشت گردوں کی طرف سے. ایک معصوم بچوں کے ساتھ کیا لڑنا ہے؟ آپ کو لڑنا ہے تو ہماری فوج سے لڑیں, آپ کو لڑنا ہے تو ہماری حکومت سے لڑیں, آپ کو لڑنا ہے تو ہمارے ان اداروں سے لڑیں جو آپ کا ہاتھ روک سکیں, جو آپ کی گولی کا جواب پتھر سے دے سکیں. ان معصوم بچوں کو جو صبح بسترے اٹھا کے بیگ اٹھا کے گئے تھے اسکول میں پڑھنے کے لیے, جنہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے, جنہوں نے تلاوت کلام پاک کی, آپ خود اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر ہیں, ہم طالبان ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. آپ نے ان کو شہید کر دیا جو تعلیم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے تھے, جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے تھے, جو اس کو پڑھ کے لرن کرنے کے بعد ڈیلیور کرنے کے لیے نکلتے. آپ نے ان پہ حملہ کیا, اتنا بزدل. آپ نے ان اساتذہ پہ حملہ کیا جو بیچاری ان کو پڑھانے کی تھی, ان کے ہاتھ میں تو کوئی بندوق نہیں تھی, ان کے ہاتھ میں تو کوئی گرنیڈ نہیں تھا. آج عوام پوچھتی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ اگر آپ اتنے بہادر ہیں, نڈر ہیں اور اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں تو آئیں ہماری فوج کے ساتھ ہاتھ لگا کے دیکھیں کس کا بازو زیادہ ہے, کس کی پاور زیادہ ہے. یہ اس طرح کے بزدل حملوں سے نہ آج تک ہم ڈرے نہ ڈریں گے. اور آج بچے ہمارے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا آپ کی ایسی کی تیسی, جو میں الفاظ اس وقت نہیں بول سکتا ہوں, جو ہمارے بچے آپ کو گالیاں دیتے ہیں, جو ہمارے بچے آپ کو للکارتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے بچے, وہی مثال کیا ہمیں جو فلسطین کے اندر اسرائیل کے خلاف لوگ لڑتے ہیں اور ہمارے بچے پتھر لے کے, اب ان کو پتہ ہے کہ پتھر تو کوئی بڑا ہتھیار نہیں ہے, انہوں نے بندوقوں کا مقابلہ کیا. انہوں نے آپ کے بڑے مہلک پاور جو آپ نے استعمال کی, پشاور کے اندر بات کر رہا ہوں, آپ نے جتنے آٹومیٹک ہتھیار استعمال کیے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور کن پہ آپ نے آزمائے؟ بچوں پہ. چوہان صاحب, میں یہ اسی ثانیہ کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا, جس طرح پشاور میں یہ دہشت گردی کا ایک بدترین واقعہ ہوا اور ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا گیا, اور اتنا اس واقعہ کو سیاہ دن کے دیکھا جاتا ہے, آج وہ دن ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو ہے کیسے بنتی ہے؟ کیا یہ وہی ہیں غریب لوگ, ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے؟ اس کا حل کیا ہے اس کو دہشت گردی کو ختم کرنے کا؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ ملک دشمنوں نے یہ بہت ہی گھٹیا حرکت کی, بڑی کمزرفی کی, بچوں پہ حملہ کروایا. لڑنا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں فوج سے لڑو یا اداروں سے لڑو, ہم سے لڑو یار, ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں آپ سے, تو ڈرتے ہم بھی نہیں تم سے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ جو قربانیاں اساتذہ نے دیں, خواتین اساتذہ نے آگے کھڑی ہو گئیں, انہوں نے وہ ایسڈ سے وہ جل کے شہید ہوئی, اور وہ چیز, اور ہمارے 3 فوجی جوان بھی گئے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ فوج نے بھی اتنی جلد ایکشن لیا کہ 950 بچوں کو بچا لیا. یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی.
لیکن ہمیں ایک تو اپنی انٹیلیجنس کو پروو کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور میں افغانستان کے حوالے سے ہماری جو بھی پالیسی تھی مجاہدین کی, ہم نے غلطی یہ کی کہ جب افغانستان کی جنگ وائنڈ اپ ہوئی ہم نے وہ جو وہ ملیٹنٹس تھے نا ان کو بے آسرا چھوڑ دیا فری ہینڈ کا, اور ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں, ان کی کوئی ٹریننگ نہیں, نہ وہ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, دکاندار نہیں, اور وہ اسرا چلانے والے ہیں. انہیں کو دشمنوں نے کیش کروایا. اگر ہم ان کی بنیاد پر ان کا کوئی فورس بنا لیتے, کوئی ٹرائبل فورس بنا لیتے, ان کو جابز دے دیتے, ان کی ریٹائرمنٹ کر دیتے, ان کو انہیبلیٹ کر لیتے, یعنی وہ واپس زندگی میں وہ رواں دواں چل پڑتے, تو آج وہ ملک دشمنوں کے ہاتھوں نہ کھیلتے. وہ ہماری غلطی ہوئی کہ ہم نے ان کو اس کے بعد وہاں چھوڑ دیا کہ وہ ان کا کام ختم ہے. وہ پھر چونکہ کوئی اسکل اور نہیں تھا, وہ پھر جو ان کو پیسہ پہنچاتا گیا ریمنڈ ڈیوس جیسے, اور وہ پھر ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوا. ایک چیز ہاں جی. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایک طرف تو انٹیلیجنس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں, اور باقی یہ کہ جانیں جاتی ہی رہی ہیں. اس قوم نے تو بہت جانی نقصان اٹھایا, لیکن یہ قوم نہیں ختم ہونے والی, اور ہر واقعے سے ہمارا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے, ہمارا حوصلہ اور بڑھتا ہے. ان بچوں ان کے لائقین کے والے سے تکلیف اور دکھ ضرور ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہمارے حوصلے کبھی پاس نہیں ہونے والے. شاہ جی میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں. یہ جو جس طرح سانحہ ہوا اور پوری قوم آج جس دکھ سے گزر رہی ہے, اور اس دن کو سیاحت دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قوم جو ہے, جن کو غریب لوگ, جس طرح ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ ہم نے جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا وہی اس فنڈنگ آتی ہے, وہی اٹھ جاتے ہیں, تو اس سسٹم کو جس طرح ہمارے ابھی کام کر رہی ہے, ہماری جو فوج کام کر رہی ہے, تو ہماری جو عوام کو مل کے ان کا ساتھ دینا چاہیے. عوام نے بھی ساتھ دیا اس سانے میں, جس سے بہت نقصان تو ہوا پر پھر بھی کم ہوا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو میں پاک فوج کو سلام کروں گا, جس طریقے سے انجینئر کامران حفیظ صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے جس تیزی سے وہ عمل کیا گیا اور 950 بچوں کو بچایا گیا, ہم اس کے لیے پاکستان آرمی کو سلام کرتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں. اور دوسری ان ماؤں, ان بہنوں کو جنہوں نے اپنے چھاتیوں میں گولے کھائے لیکن بچوں کو بچا دیا. لیکن یہ جو بات ہے آپ کو والی بات, یہ اس طرح کے بڑا اچھا مشورہ انہوں نے دیا, میں ان کی پوری تعریف کرتا ہوں. تجزیہ نکال کر یہ کام نہیں کہ مخالفت کرتی ہوں, اس کے اچھے کام کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے. جس طرح ہمارے ہاں خاصہ دار فورس ہے قبائلی علاقوں میں, اس طرح کی فوج ہونی چاہیے تھی. جیسے ہمارے ہاں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی, یہ بڑی ضروری ہوتی تھی. اس طرح جو ہمارے رضاکار ہیں, اس طرح کے کوئی بھی ایک نام لے کے ایک پلیٹ فارم کے اندر ان کو لے کے دے, چونکہ وہ صرف گولی چلانا جانتے ہیں, وہ صرف بندوق چلانا جانتے ہیں, ان کے پاس اب کوئی ایسا پیشہ نہیں تھا جس کو وہ اپنا لیتے. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہونا چاہیے تھا, اس تجویز کو آگے بھی کرنا چاہیے. اور پھر ضیاء الحق کے ٹائم کی بات کرتے ہیں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ضیاء الحق میں ہمارے پاس 2 چیزیں بڑی آئیں, ایک ہیروئن, ایک کلاشنکوف, جس سے یہ دہشت گرد تنظیمیں پروان چڑھیں, پروموٹ ہوئیں, اور انہوں نے اسی ملک کو جہاں سے کھایا تھا وہیں پہ اس کو خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی. لیکن ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہر لحاظ سے مذمت کرتے ہیں. کوئی بھی پاکستانی کسی مسلک کا ہو, کسی مذہب کا ہو, کسی پارٹی کا ہو, وہ اس سانے پہ ان پہ ہمیشہ مذمت ہی کرے گا اور اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرے گا, اور کرنا چاہیے. میں شاہ صاحب کی ایک بات سے اختلاف کرنے لگا ہوں بٹو صاحب, آپ کی اجازت سے. جی میں نے جتنی زندگی جی ہے اس میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سب سے اچھا دور حکومت کس کا تھا, تو میں کہوں گا 11 سال ضیاء الحق کے, اس جیسا کوئی دور حکومت نہیں تھا. ایک بات, کلاشنکوف کا کلچر آ جانا, یہ ہیروئن کا آ جانا, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ کے ساتھ رشیا جیسی سپر پاور آئی ہوئی تھی, اور اگر ان کو وہاں ڈیفیٹ نہ ہوتا اور ہم نے میدان جنگ افغانستان کو نہ بنایا ہوتا, تو شاید آگے میدان جنگ پاکستان بھی بن گیا ہوتا. اور اس نے جو اس کو وہاں سے ڈیفیٹ دی ہے, اور بغیر ہم واضح طور پہ ہماری فوج کو گھسیڑے اسلامائزیشن کے لیبل کے انڈر مجاہدین کی کو سامنے لا کے فرنٹ پہ جو وار لڑی ہے اور رشیا کو وہاں سے ڈیفیٹ کیا, میں کہتا ہوں وہ بہت بڑا ہیرو تھا. اس نے کچھ کام غلط کیے جو نہیں ہونے چاہیے تھے, لیکن جتنا اچھا وہ 11 سال کا دور تھا, میں آپ کو ویسے بتا دوں, آپ اس 11 سال میں دیکھیں مہنگائی نہیں ہوئی. اس 11 سال میں بچہ پڑھ کے نکلتا تھا, فوری نوکری لگ جاتا تھا. اس 11 سال میں جو ملک کا انفراسٹرکچر تھا نا, عام GT روڈ تھی, لیکن اس میں پیچ نہیں ہوتے تھے, وہ بڑی اسموتھ تھی. اس 11 سالوں میں آپ دیکھیں کہ آپ کے کراس جنگ لگی ہوئی تھی, اور آپ کے ملک میں دہشت گردی یا کسی قسم کے کرائم آلموسٹ نہیں تھا. کرپشن بہت نیچے تھی, نان برابر تھی. اس دور میں لوگوں کے وسائل اتنے تھے. اب اس دور کی 82 کروڑ نہیں آج تک ختم ہوئی ہماری.
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پوری آرمی اس نے رینیو کر دی. اس سے پہلے آپ کو مجھے یاد ہے بمپو سے ٹرک ہوتے تھے, نیچے چھوٹی پھرکیاں, الٹے ہاتھ کی گاڑیاں ہوتی تھیں ان کے پاس. 5 بہترین قسم کا اکوپمنٹ آیا, اور جتنی ٹیکنالوجی اس کے دور میں امریکہ کی یہاں آئی, اور یہاں سے پھر جہاں جا کے وہ ملٹیپلائی ہوئی, اس کو کون نہیں سمجھتا. تو کہنے مقصد یہ کہ ہی ڈیڈ اے ویری بیوٹیفل رول. میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں, اس کا دور بہترین تھا. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ آج جو کشمیر کی ریولیوشن جہاں تک پہنچی ہے, اس کو انیشیٹ کرنا وہ تھا, اور اگر وہ زندہ ہوتا بہت پہلے بغیر جنگ لڑے یہ کشمیر آزاد ہو گیا تھا. کشمیر آزاد ہو جاتا 100%. یہ اگر وہ آج بھی وہ زندہ ہوتا, کچھ عرصے میں پنجاب نے بننا تھا خالصتان, اور اس کشمیر نے بغیر جنگ کے آزاد ہونا تھا. یہ اس جیسے ہیرو کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی کہ 2 بالکل ہی بیکار چیزیں کلیکشن کو اسی دور کی پیداوار تھی. اور ہیروئن کیا ہے وہ اچھا ہی ہے. ہمارے یہاں پہ تو جو کچھ چلی وہ جن کی نسلیں صحیح تباہ ہوئی ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. جنہوں نے ہم لوگوں کا کچھ نہیں چھوڑا, ان کا بھی کچھ نہیں رہا. جی شاہ جی, میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح ابھی پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہوا, اس حوالے سے ابھی وزارتیں بھی چینج ہونے جا رہی ہیں, دن بدن وہ چینج ہوتی رہتی ہیں آپ کے سامنے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شیخ رشید کو جانا جاتا تھا کہ ریلوے سے, ریلوے کا وزیر ہونا چاہیے کسی دور میں, ہم تو سنتے رہے. تو ابھی یہ وزیر داخلہ لگا دیا گیا, کیا جو وزیر ریلوے تھا اس پہ کام نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ تھی اس کی کہ وزیر داخلہ, یہ دن بدن وزارتیں چینج ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ان 2.5 سالوں میں 3 دفعہ وزارت چینج ہو چکی ہے, وزارت داخلہ. جی کیا کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو مشکل رہ کے کام کر کے اس ملک کو بہتر کر سکے؟ جہاں تک آپ نے شیخ رشید صاحب کی بات کی, بڑے لوگ ہیں, بڑے نام ہیں, ان کی ہر بڑی جب چمکتی وزارت ہوتی ہے جس کو بھی آپ کہیں, اس پہ ان کی نظر ہوتی ہے. کبھی وہ کلچر کے منسٹر بنے تھے, کبھی وہ ریلوے کے کہتے ہیں میں ریلوے میں آ گیا تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, جو آپ نے حال کیا وہ سارا دیکھا. اس طرح ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے اندر وزارت داخلہ کے اندر جا کے بہت سی چینج لاؤں گا. دیکھتے ہیں, لیٹسٹ ان کو موقع دینا چاہیے. ابھی چاہیے. بریک کا ٹائم ہے ناظرین, بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سٹارٹ کرتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ایڈوکیٹ صاحب, جو ابھی بات ہو رہی تھی وزارتوں کے حوالے سے کہ دن بدن وزارتیں چینج ہو رہی ہیں, تو چینج ہو رہی ہیں, ان کو ہی آگے وزیر لگا دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایم این اے, کوئی قابل بندہ نہیں ہے جن کو کوئی پوسٹ دی جائے؟ دیکھیں جی وٹو صاحب, میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ تحریک انصاف جس کے ساتھ انصاف کا لیبل جڑا ہوا ہے, نہ اس ملک میں انصاف قائم کر پائی ہے, نہ اب تک ان کا کوئی شخص وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک اپنے منصب سے انصاف کر پا رہا ہے. جو اس کے تقاضے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے. ابھی آپ یہ دیکھیں پی ڈی ایم جلسوں, آپ کو اتنا سیریس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ان کے اوپر پرسنل اٹیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا ڈی جی اندر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بٹ کے بعد جا کے روٹی کھا لی مریم نواز نے, آپ کو اس بٹ کا لاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اس کو ایشو کیوں بنایا ہوا ہے؟ ان کو اپنا کام کرنے دیں. آپ تو جمہوری رویوں پہ نہیں چل رہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس اسٹاف کیا ہے, کچھ بھی نہیں. اب شیخ رشید کو یہ آؤٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت بڑی ووکل شخصیت ہے. ایک چیز تو ہے, شیخ رشید صاحب مجمع تو بہت اچھا لگا لیتے ہیں, ٹی وی پہ روز آتے ہیں. کوئی یقین کریں, کوئی کام کی بات کریں نہ کریں, ان کو سننے کو دل نہیں چھوڑتا کہ ان کو نہ سنا جائے, کیونکہ بارونق شخصیت ہیں, کام ان کو کوئی آتا ہو یا نہ آتا ہو. اب ان کے پاس ہے کیا ٹیم؟ کوئی بھی نہیں, ٹھیک ہے. بندہ کوئی قابل اس ہے نہیں, تو ادھر کا ادھر تو کر رہے ہیں, لیکن ہیں ادارے سارے تباہ. نہ ان کو اب تک سمجھ آ رہی ہے کہ ان اداروں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اسی کی وجہ بتاتا ہوں نا جی, جب کسی نے کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا اور وہ فائل کو نہیں سمجھتا, فائل کے کلچر کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتا, اس کے پروسیجر کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتا, سر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. پاکستان کا سارا نظام جو پبلک سیکٹر کا ہے, یہ ٹاپ لیول پہ ہے ہی فائل کا نظام ہے. فائل کا نظام. اور عمران خان صاحب نے بے شک آکسفورڈ سے پڑھا ہو, کھیلتے تو کرکٹ رہے ہیں, پبلک آفس تو پاکستان کا کبھی کوئی ہولڈ ہی نہیں کیا انہوں نے. تو وہ فائل کو سمجھیں گے تو آگے چلیں گے نا. اور یہاں پر تو جملوں سے تو نہیں نظام چلتا, نظام تو اس فائل اور اس کے اوپر لکھے ہوئے لفظ, الفاظ اور آرڈر سے چلتا ہے.
وہ اس کو یہ سمجھ نہیں اچھا سکتے. ایک اور بھی دیکھنے میں آیا جب یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا تھا 13 کو ہو رہا تھا تو اس دن جو ہے خان صاحب کی کچھ پکچر دکھائی دی, شاید آپ کے بھی نظر سے گزری ہوں, کہ وہ اپنے ان کے ساتھ ٹائیگر کے ساتھ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو ان تصویر لگانے کا کیا مقصد تھا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اپنی ہر ایسے ایکٹ سے اس جلسے کو جو پتہ نہیں کامیاب تھا یا ناکام تھا, میری رائے میں تو ناکام ہی تھا, جی جی یہ اس کو اہمیت دیتے چلے آ رہے ہیں فار نو ریزن. کچھ بھی نہیں اس میں پڑا ہوا. آپ اپنے رول کو ٹھیک کر لیں, اپنی پرفارمنس کو ٹھیک کر لیں, سر دنیا کو بندہ وہاں جانے کو تیار نہیں ہے. وہ ان کی سٹوری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, وہ اب آخری اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں ورنہ کل آپ بھی یہی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوں گے جو ان کی رہ گئی ہے. اب آپ آخری ہیں اور آپ نے جو اس وقت تک پرفارم کیا ہے, وقت بہت تھوڑا ہے, اگر آپ نے اس میں نہ پرفارم کیا لٹرلی اسی سچویشن میں آپ جائیں گے اور شاید اس سے ورسٹ ہوں, کیونکہ ان کی تو آپس کی گریوینسز دور ہو گئی ہیں, آپ کے خلاف ان سب کی اکٹھی ہو گئی ہیں. تو آپ کے جو اور مسئلہ بن جائے گا, یہ ڈیلیور نہیں کر سک رہے ہیں عمران خان صاحب, نہ ان کی ٹیم, یہ ٹوٹل فارغ ہے اور یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اس ملک کے تار کہاں سے چلانے ہیں. وہ میوزیشنس کو جب تک اس کے نوٹس نہ پتہ ہوں وہ اچھا میوزک بجا نہیں سکتا. ان کو نوٹس ہی نہیں پتہ. اچھا چوہان صاحب, جس طرح ابھی بات کی جا رہی تھی کہ کیس جو ہے اصل میں عمران خان کا جو کام تھا وہ عوام کو ریلیف دینا تھا بیسیکل, ان کو کیس میں الجھنا نہیں تھا. جس طرح وہ بیان دیتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, یہ کام تو اداروں کا تھا. عمران خان کا جو کام تھا اصل وہ کام نہیں کر رہے, اس کی طرف نہیں جا رہے. تو جو ان کا مشیر ہے وہ کیا ان کو کر رہے ہیں کہ وہ یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ یہ چور چور, یہ چور کی تو ادارے موجود تھے نا, وہ اپنا کام کر رہے تھے. سر مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ حکومت جو لی ہے یہ صرف اور صرف کوئی اپنی سابقہ غصے کو پورا کرنے کے لیے, اور وہ ہے سابقہ ہسٹری ہے. شاید پہلی ڈائیورس کی بھی ریزن اس وقت کی گورنمنٹ کی طرف سے جو انہوں نے گھٹیا حرکتیں کی وہ بنی, اس کی بھی گریونس ہو, 2 بیٹے بھی آج تک ان سے دور رہے اور سب کچھ غلط بات ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے سر کہ یہ نہیں ڈیلیور کر پائیں گے جب تک یہ پبلک سیکٹر کو ایڈریس نہیں کریں گے اور پبلک سیکٹر کے اندر موجود فلاز کو نہیں سمجھیں گے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو اس پبلک سیکٹر کو رائٹ سائز کرنا ہے, رائٹ پرسن کو رائٹ جاب پہ لگانا ہے اور اس کی ریمونریشنز اور مراد کو درست کرتے ہوئے لاجیکل کرنا ہے تاکہ ان کو کرپشن بائی کمپنشن سے باہر نکالیں اور اس ملک کے آئین سے لے کے آخری قانون تک کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, ایون پبلک سروس کی جو قوانین ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ڈیفیکٹو ہے, بہت ڈیفیکٹو قوانین ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پر جو ایکٹ ہے اس کا امینڈ کر دیا, سروس ٹریبیونل ایکٹ, اور اس میں انہوں نے یہ کر دیا کہ لازمی ہے کہ اگر ایک ملازم کے ساتھ کوئی زیادتی اتھارٹی کرتی ہے تو وہ ڈائریکٹ سروس ٹریبیونل میں نہیں جا سکتا. وہ پہلے اتھارٹی کے آگے ہی ریویو پی ریپرزنٹیشن دے گا, 90 ڈیز اس کا ویٹ کرے گا اور اس کے بعد اگلے 30 ڈیز کے اندر وہ جائے گا ٹریبیونل میں. اب 90 ڈیز میں اس کی جو شخص تعینات ہو چکا ہوگا اس کا رائٹ بن جائے گا, وہ ہائی کورٹ سے جا کے پروٹیکشن لے لے گا. ٹھیک ہے, ٹریبیونل کے ہاتھ بن جائیں گے, ٹریبیونل کچھ بھی اس کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, اور 90 ڈیز 3 ماہ اتنا بڑا پیریڈ ہوتا ہے جس میں اس کی اور اس کی فیملی پوری ڈسٹرب ہو چکی. جی جی, اب وہ کہیں گے ٹینیور ایشو آ گیا, اب دوسرے کو لگا دیا, اب 3 مہینے میں تو اس کو نہیں ہٹا سکتے. آپ نے ٹریبیونل کو ریڈنڈنٹ کر دیا, اور یہ ٹریبیونل کا جو ادارہ ہے یہ حکمرانوں اور ملازمین کے درمیان بہترین برجنگ ادارہ ہے, اور جو زیادتی ان کی طرف سے ہوتی ہے وہ اس کے تھرو کنٹرول ہوتی ہے, ان کے ہاتھ کسی حد تک روکے جاتے ہیں حکمرانوں کے اس کے تھرو. جب آپ نے اس میں یہ ایک مینڈیٹری کر دیا کہ آپ پہلے ریپرزنٹیشن دیں گے, ریویو پیل دیں گے 90 ڈیز کی, اور ابھی آزاد کشمیر نے یہ قانون لیا ہے انہوں نے 60 ڈیز کا کر دیا. آپ بیسیکلی جو ملازمین کے پاس کسی جگہ سے کوئی انصاف لینے کا فورم تھا, ہائی کورٹ تو آپ نے پہلے کہا کہ وہ سول سرونٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, ٹریبیونل میں جائے گا, اور ٹریبیونل کے لیے آپ نے وہ مینڈیشن لگا دی جس مینڈیٹری کلاس کے ہونے کے بعد وہ کوئی ریلیف لینے کی پوزیشن میں نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے نا, تو آپ جو حکمران ظلم کریں گے اس کے پاس کوئی ریلیف آپ نہیں چھوڑ رہے. آپ سب سے بڑا محاسبہ سول سرونٹ کا کر رہے ہیں, آپ نے انڈر پیڈ سول سرونٹ کو رکھا ہوا ہے, آپ کا الاجیکل نظام سول سرونٹ کے لیے ہے. اس وقت تو سوسائٹی کے اندر سول سرونٹ ہونا تو کوئی باعزت باوقار کام بھی نہیں رہ گیا. تو آپ تو سول سروس کو اور سول سروس ڈپارٹمنٹ کو ٹوٹلی کسی کھڈے میں پھینکنے جا رہے ہیں, فیل کر دیا اس میں پھینکنے جا رہے ہیں. آپ ایک دیکھیں آج کے سول سرونٹ کے اوپر اس کا افسر بھی چڑھا ہوا ہے, اس کا ڈی جی بھی, سیکٹری بھی, وزیر بھی, وزیر اعظم بھی, احتساب بیورو بھی, اینٹی کرپشن بھی, FIA بھی, ایجنسیز بھی, ادھر سے عدلیہ بھی.
آپ نے اس کو کسی قابل نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اب اس کے ساتھ وہی منسلک ہے جو لوٹ مار گھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے لوٹو پھوٹو, بچوں کو پالو, کوٹھی گھر بناؤ اور نکلو. آپ نے وہ لوگ جو اس سول سروس کے کسٹوڈین ہوتے, جو گریس کے ساتھ پرفارم کرتے, جن کو ڈگنیٹی کا احساس ہوتا, آپ نے وہ چھوڑے ہی نہیں ہیں. تو آپ تو سول سرونٹ تو اب شاید میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی سب سے ورسٹ رزق ہے تو وہ سول سروس کے ساتھ منسلک ہونا ہے. اور اپنے بچوں کو میں تو سب کے سامنے میسج دوں گا جی 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 کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر مت بناؤ, آئی ٹی نہ بناؤ, انہیں لاء میں لے کے جاؤ تاکہ اس قوم کو اچھی لیڈرشپ اور اچھے منصف مل جائیں. جس دن وہ مل جائیں گے انجینئر ڈاکٹر پرفارم کر لیں گے. ہم نے قابل بچہ اٹھا کے انجینئر ڈاکٹر بنا دیا جو آگے نظام کا غلام ہے, اس کے پاس کوئی کچھ رستہ نہیں ہے. آپ کو قابل بچہ لاء میں لانا پڑے گا اچھی لیڈرشپ حاصل کرنے کے لیے اور اچھی انصاف. یہ دو چیزیں ہو گئی, ملک کھڑا ہو جائے گا, ملک کھڑا ہو جائے. جی شاہ جی, جس طرح سسٹم کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اب 2.5 سال تو ہو گئے, تو جو سسٹم کو چینج کرنا چاہ رہے تھے وہ چینج ہو گیا, یا پھر وہ باتیں کی باتیں بس وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بات کرتے ہیں اس سے پھر جاتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور میں پھر وہی بات کروں گا کامران حفیظ صاحب کی کہ جب تک آپ اصلاحات نہیں کریں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب آپ بنیادیں اس کی خراب رکھتے ہیں تو آگے کہاں تک آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات یہ, میں بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ابھی 2 دن پہلے ایک بات ہے کہ آرڈر جاری ہوئی کہ جی پی آئی اے کے اندر بڑی اصلاحات کی جا رہی ہیں. ہم نے کہا شاید کوئی بڑے اصلاحات ہو رہی ہیں. اصلاحات کیا تھیں کہ پائلٹ کے والدین کا میڈیکل الاؤنس اور میڈیکل ٹریٹمنٹ ختم کر دیا گیا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اندر کوئی اور کرنا چاہیے کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں, وہ کام جاب کر رہا ہے, وہ سرکاری نوکری کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائی کرتا ہے, تو اس کے والدین کو کوئی اچھی ورکنگ دینی چاہیے تھی, بجائے اس کے ان کو ختم کر دیا. اب یہ برڈن بھی چونکہ پڑے گا پائلٹ پہ, تو پائلٹ خود کنفیوز ہو جائے گا, وہ یار میرے پہ اضافی برڈن یہ پڑ گیا. بے شک اس کے والدین ہیں, لیکن باہر مالی معاملات ہیں اس کی طرح وہی ہے, اسی میں اس نے اس کو مینیج کرنا ہے. تو میں کامران حفیظ صاحب کی 100% یہ اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب تک آپ اصلاحات اچھے پازیٹیو معنوں میں نہیں کریں گے تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پیچھے آپ کے پاس سے رہ گیا 2.5 سال. جب تک عوام کو اس کا فروٹ نہیں ملے گا اس گورنمنٹ کا, تو عوام کیا سوچے گی اور کیا کرے گی, اور ایسا نہ ہو کہ آپ کے بخشے خالی نکلیں. اچھا چوہان صاحب, جس طرح پی ڈی ایم کا اتحاد ہے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے بھی یہ اتحاد کیوں ہوا, عمران خان بھی کہہ رہا ہے, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پی ڈی ایم کا اتحاد لگتا نہیں کہ ان کا جو سب کا جو جھنڈا ایک ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کا جھنڈا کیا ہے, نون لیگ کیا چاہتی ہے, مولانا فضل الرحمان کیا چاہتا ہے, تو اس سے تھوڑا سا بریف کریں. سر یہ ان نیچرل اتحاد ہے اور یہ صرف درد کا اتحاد ہے. بے شک وہ مسئلہ یہ ہے کہ بال وہ ہے جس کی جڑیں کہاں جا رہی ہیں. تو اصل میں یہ تو پتہ ہے ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ نہیں بولتے کہتے رہے, ریکارڈ میں موجود ہے سب کچھ. آج ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہو گیا, اور وہ عمران خان کو پہلے بھی پتا تھا, وہ عمران خان کے پیچھے جو قوتیں تھیں ان کو بھی پتا تھا جب ان کو ہاتھ ڈلے گا تو یہ اکٹھے ہوں گے, اس لیے اکٹھے ہوں گے کہ پھر اکٹھے ہوئے بغیر ان کا چارہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن رہ کیا گیا, کچھ بھی نہیں. چند لوگ رہ گئے, وہ 4-6 لوگ ہیں ٹوٹل. باقیوں کو وہ اپنے والوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, گھسیٹ رہے ہیں ساتھ, وہ بھی کوئی نہیں. اگر وہ ساتھ ہوتے تو یہ جلسہ اتنا یہ 14-15 ہزار کا یا 10 ہزار کا جلسہ ہوتا, 10 سے 15 ہزار کے درمیان جلسہ تھا. اور عمران خان نے جو پہلے کیا تھا وہ 60 ہزار کے قریب وہ تھا, یہ 10-15 ہزار کا جلسہ تھا, وہ بھی جاتے ہوئے کرسیاں بھی لے گئے ان کی ساری. اور جب آخری خطاب ہوا ہے جو کہیں دیکھنے کو ملا ہے موبائل شوبائل پہ, تو اس وقت تو وہاں تھا ہی کوئی نہیں, کرسیاں پڑی تھی. بات یہ ہے سر کہ یہ ختم ہو گیا, یہ گھوڑے پٹ گئے, فارغ ہو گئے. اب یہ جو گھوڑا ہے نا اس وقت حکومت کا پی ٹی آئی کا, یہ نہ سمجھا, اور ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں رہا, آدھا ٹائم انہوں نے ضائع کر دیا ہوا ہے. آدھے میں اگر یہ کچھ نہ کر سکے, یقین کریں یہ بھی ان پٹے گھوڑوں کی طرح ہوگا, اور اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. یہ سمجھتے ہیں نا کہ آج یہ انسان سمجھتا ہے کہ جس منصب پہ اور جس حالات میں آیا ہوں یہی رہیں گے میرے. ایسی بات سر یہ وقت بڑا ظالم ہے, یہ جب تبدیل ہوتا ہے بہت بری طرح تبدیل ہوتا ہے. اور اگر یہ نہ سمجھے, عمران خان صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی, وہ ادھر کے پٹے ہوئے کو ادھر اور ادھر کے پٹے ہوئے کو ادھر بٹھاتے رہے, اور یہی کچھ کر کے انہوں نے 2.5 سال گزارے, یقین کریں ان کا اتنا برا حال ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے. چوہان صاحب, جس طرح یہ ابھی حکومت کی طرف سے بھی تھوڑا سا یہ آیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مسائل کا حل کریں. پہلے اپوزیشن بھی یہ کہتی تھی پارلیمنٹ میں کہ یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مسائل کا حل ہونا چاہیے. اب بہت ہو گیا کہ 40 سال گزر گئے اس طرح. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان کا حل نکلے گا اس نظام؟ سر میں بات کیا, وہ کیوں کہنے پہ آ رہا ہے,
وہ سب سودا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو, پچھلا معاف کر دو, جی. اور جو کہتے ہیں ادھر ماننے ہوتے آ رہے ہیں. یقین کریں آج آپ ذاتی کی بات کریں کہ پچھلے سارا کچھ ہم وائڈ اپ کرتے ہیں, آپ کو پریزنٹر سارے اس پہ ٹھپا لگائیں گے. کیوں؟ اب ان میں سے کسی نے حکمران نہیں آنا. اللہ زندگی دے, ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی اب صحتیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بچے آگے ناچ رہے ہیں سر, یہ اس قابل نہیں ہے. میں اس نے ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا ان کا, وہ سہیل وڑائی صاحب کا. جی. تو وہ جب انہوں نے یہ جب بلاول صاحب گئے ہوئے تھے گلگت کے دورے پہ, تو وہاں پہ یہ الیکشن کے سلسلے میں, تو وہ ان سے پہلا سوال جو کیا کہ اگر آپ کو وزارت عظمیٰ مل جائے تو آپ کیا کریں گے. تو جس بندے کا ویژن اتنا ہے کہ جس نے آگے سے صرف یہ جواب دیا کہ اگر میں بن گیا تو جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے میں اس کو بڑھا دوں گا. یعنی ایک پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا کہ وہ اور فقیروں کو پیدا کر دے, جبکہ کسی بھی حکمران کے لیے جو پہلی پرائم رسپانسبلٹی ہمارا دین دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے, ہر سطح پر انصاف انشور کرے. کیونکہ بڑا اچھا کہا تھا اس نے, نیلسن منڈیلا نے شاید کہا تھا کہ غربت خیرات سے نہیں دور ہوتی, انصاف سے دور ہوتی. جب انصاف ان اپنی ٹوٹیلٹی کے ساتھ اپنے پورے بھرپور معنوں کے ساتھ اپلائی ہوگا نا, اس ملک کا ہر نظام سیدھا ہو جائے گا, پبلک سیکٹر کا سائز ٹھیک ہو جائے گا. ناانصافی ہے یہ ایکسپینڈ ہوا ہے. جب یہ ہم جسٹس سے اس کو دیکھیں گے تو اس کا سائز کچھ اور ہو جائے گا. جسٹس سے دیکھیں گے ملازم کی تنخواہ کچھ اور ہو جائے گی. جسٹس سے دیکھیں گے ملازم کے لیے قوانین چینج ہو جائیں گے. جسٹس سے دیکھیں گے یہ ان میں سے ایک شخص وزیر لگنے کے قابل نہیں ہے اگر انصاف سے ہم دیکھیں. انصاف سے دیکھیں گے عدلیہ میں اچھے جج تعینات ہوں گے. انصاف سے دیکھیں گے عدلیہ انصاف دینے لگ جائے گی. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی پبلک سیکٹر کھڑا ہونے لگ جائے گا, ملک معیشت کھڑی ہونے لگ جائے گی, ہم لوگ سکون میں چلے جائیں گے, پیس آف مائنڈ میں ہوں گے. بے شک فٹ پاتھ پہ ہوتا بھی, دیکھیں سر کبھی ایسے معاشرے میں کچھ نہیں ہوتا جہاں ایک فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے شخص کو اس بات کا دکھ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ سے جو کروزنگ پہ گزر کے گیا ہے وہ واقعی اس اہلیت کا حامل ہے, تو وہ اس کروزنگ پہ ہے, اور جس دن اس کی بھی وہی اہلیت ہوگی وہ بھی کروزنگ پہ ہوگا. لیکن جہاں پر ان پڑھ, جاہل اور پتہ نہیں کیسے کیسے کاروبار والے اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیوں میں جا رہے ہو, پڑھا لکھا جو وہ پیدل دھکے کھا رہا ہو, اس کے پاس ذریعہ روزگار بھی کوئی نہ ہو, تو پھر اس معاشرے میں کرائم اور پھر جنگل کا قانون اور پھر ناانصافی. اور بات یہ ہے کہ جو اب پرائم منسٹر بننے کے لیے بلاول آگے آ رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ بحیثیت حکمران پہلی ذمہ داری اس کے اوپر کون سی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئے گا تو وہ انکم سپورٹ, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اور پھیلا دے گا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ جس لیڈرشپ کا یہ ویژن ہے. اچھا, جیسے چوہان صاحب بھی عمران خان تو لگتا ہے یہ فیل ہو گیا, 2.5 سال ہو گئے, جو ان کا ویژن تھا وہ سامنے نہیں آ سکا, نوکریاں نہیں ملی, مکان نہیں بنے, اور لوگ بے روزگار ہو گئے, اور ان سے آنے سے سسٹم خراب ہو گیا. بہت سے جو لوگ مزدوریاں کر رہے تھے وہ بھی, ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا. جس طرح اکروچمنٹ کا سلسلہ تھا, سب سے پہلے انہوں نے غریب کی جو ہے جھگی کو آگ لگائی, اس کو پریشان کیا. تو کیا جو امیدیں تھی عوام کی وہ پوری ہو سکیں گی؟ اس کے بعد عمران کے بعد بھی کوئی ہے کوئی بندہ کہ ایسا جس پہ ہماری عوام امید رکھے کہ آنے والے سسٹم میں چینج ہو جائے گا؟ سر کچھ نہیں ہونے والا, میں اس لیے پیٹ رہا ہوں, شاہ صاحب میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ہیں. آپ کو یہ جتھے چھوڑنے پڑیں گے. دیکھیں پوری ٹیم اچھی ملنی مشکل ہے, بہت مشکل, لیکن ایک فرد واحد اچھا مل جانا ممکن ہے. آپ جس دن پریزیڈنسی پہ چلے جائیں گے نا, کوئی اچھا شخص آگے آ جائے گا. جی. اور یہ نہیں کہ ہمارا ملک اچھے لوگوں سے بھرا ہوا نہیں ہے, وہ آگے آنے کا نہ ان میں اتنی استطاعت ہے مالی کی وہ آگے آ سکیں, نہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ جو اچھے شخص کو اٹھا کے آگے لے آئے, اس کی مدد کرے, اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور ہم چونکہ یہ سیکھتے نہیں ہیں اس لیے سے ہم خوار بھی ہو رہے ہیں. لیکن جس طرح پریزیڈنشیل جائیں گے اچھے لوگ آ جائیں گے, اور جو اچھا نہیں ہوگا نا وہ اکیلا ذمہ دار ہو کے ٹوٹل چھٹی ہوگی. یہ جو سارا دن بیٹھے ہوئے ایک, اور جتنی گندی گفتگو اس وقت حکومت سے متعلقہ وزراء کی ٹی وی پر ہے, آپ بلیو کریں ایک کو سننے کا دل نہیں کرتا. اور جتنا گندا میسج یہ دے رہے ہیں ڈیلی ٹی وی پہ بیٹھ کر, اور عمران خان اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہا. یا عمران خان کی منشا اگر یہی ہے تو پھر عمران خان صاحب پہ بھی پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. تو کہنا ہے مجھے صحیح بات کہ یہ سر کس چیز سوچنا پڑے گا. اور جب یہ بھی ناکام ہوں گے, جو ادارے جو آج بھی پاکستان سے مخلص ہیں, پیٹریوٹک ہیں, کچھ کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں, انشاءاللہ میں پر امید ہوں وہ جلد اچھا فیصلہ لے لیں گے.
اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ نیڈ ڈیموکریٹک پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ اور اس کا پیٹرن امریکن لیں اور اس میں 2-3 اصلاحات کریں اور نیا نظام لے کر آئیں. بے شک فار دا ٹائم بینگ عمران خان کو پریزیڈنٹ رہنے دیں اور یہ بے شک وہ کر لیں, وہ ریفرینڈم کر کے لے لیں رائے اور اس کو مینیج کر لیں اور ریفرینڈم اپنے حق میں لے لیں. لیکن اس کو یوں کر لیں, ایوان میں یہ معاملہ ایسے سیٹل نہیں ہوگا کہ جب بھی وہاں پر ہوگا پہلے سودا ہوگا اور سودے کے بغیر یہ ہونا نہیں ہے. اور اگر سودے کر کے آپ نے آگے چلنا ہے تو این آر او دے کے مشرف نے تھوڑا ٹائم گزار لیا تھا, اخیر وہ خواری ہوا, تو اس سے حل نہیں. شاہ جی, جس طرح ابھی دن بدن کرونا کی اموات میں بڑھتا جا رہا ہے تو حکومت کی طرف سے کوئی ایس او پی پہ عمل نہیں, کوئی سسٹم نہیں, تو دن بدن جو ہم دیکھ رہے ہیں کرونا کی وبا بہت زیادہ شدت اختیار کر رہی ہے, تو اس پہ حکومت بالکل آپ کے سامنے خاموش نظر آتی ہے, انتظامیہ بھی خاموش نظر آتی ہے. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ ہم نے بڑی اچھی بات کی اور بڑی اچھی بات کی نشاندہی کی. آج 100 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں, یعنی جو گزشتہ دن گزرا ہے, آج ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں جو 100 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. باقی جو ایس او پیز کی آپ بات کرتے ہیں, ایس او پیز کہیں نظر نہیں آتی اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں اتنا بڑا تضاد کیوں ہے. یہ کہتے ہیں جی 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. میرے عوام کو سبق یاد ہو چکے ہیں, بھلے وہ فون اٹھائیں تو کرونا کا میسیج مل جاتا ہے ان کو, بھلے وہ ٹی وی دیکھیں تو کرونا کا میسیج مل جائے. لیکن مجھے یہ بتائیں بازاروں کے اندر کون سا 6 فٹ کا فاصلہ ہے؟ کتنے لوگ ماسک پہن کے گھوم رہے ہیں, کتنے سینیٹائزر لگائے ہوئے ہیں. بلکہ میں ایک اور نشانی کرنا چاہ رہا ہوں, ابھی جو ہمارے بینکس اور جو ادارے ہیں وہاں پہ گھٹیا سا ڈیٹول لگا دیا جاتا ہے, سینیٹائزر کوئی استعمال نہیں کر رہا. کائنڈلی وہ ادارے ماشاءاللہ وزیر داخلہ بنے ہیں شیخ رشید صاحب, وہ اب دیکھیں کیا کرتے ہیں اور ایس او پیز پہ کس طرح عمل کرتے ہیں. بلکہ وہ خود بھی اس کرونا سے ایک دفعہ گزر چکے ہیں, ان کو احساس ہے کہ کس طرح کی تکلیف اور کس طرح کا سانس روکنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ کس قدر تکلیف سے ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کم سے کم چیک اینڈ بیلنس پوری دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہو, چیک اینڈ بیلنس. چوہان صاحب آپ کی طرف لاسٹ میں ہیں ہم پروگرام کے, جو ابھی ایس او پی ہے, جو کرونا کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے, اس پہ حکومت بالکل خاموش ہو گئی ہے اور مریض بڑھ رہے ہیں. اس پہ آپ لاسٹ پروگرام کے لاسٹ میں کیا میسیج دیں گے؟ سر کوئی کرونا کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. جو ایس او پیز ہیں اس کی جس حد تک لوگ ایجوکیٹ ہو سکے ہیں بہت ایجوکیٹ کیا گیا ہے, اور جتنا کیا جا سکتا اتنا کریں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا, منیمائز رکھا جا سکتا ہے. اور لوگ جب خود تجربات سے گزریں گے وہ سیکھ جائیں گے, وہ سمجھیں گے, جانیں کچھ چلی جائیں گی. اچھا ہے کچھ بوجھ کم ہوگا, میرے جیسے کو بھی جانا چاہیے, اگلے بچوں کے لیے جگہ نکالنی چاہیے. کوئی فکر کی بات نہیں. چوہان صاحب بہت شکریہ, آصف صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کا. ناظرین آج کے پروگرام سے رضوان وٹو کو اجازت دیں, اللہ حافظ.